وائی سم پیپل آر رچ، وائی سم پیپل آر پور. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو غریب رکھتا ہے، کچھ لوگوں کو امیر رکھتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کو ہم 2 لیئرز پہ سالو کریں گے. ایک قانون جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. سورہ رات کی آیت ہے، اللہ ول ناٹ چینج یو انٹل یو چینج واٹس ود ان یور سیلف. اللہ آپ کو نہیں چینج کرے گا جب تک آپ وہ نہ بدلیں جو آپ کے اپنے اندر ہے. اور یہاں پر یعنی ایک انتہائی خوبصورت موقع ہے جہاں پر ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی اہمیت سامنے آتی ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. ان 2 سے وابستہ رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. امیر المومنین آ کے اس پرابلم کو سولو کرتے ہیں ہمارے لیے. اچھا اب آپ اس کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھیے گا کہ امیر المومنین یہ گفتگو کر رہے ہیں آج سے 1400 سال پہلے، جس نتیجے پہ آج کی جو بیہیویئر سائنسز کے لوگ ہیں وہ پہنچے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ تمام خیر، دنیا جہان کی تمام خیر 2 عادتوں کے اندر ہے. اور دوسرے کئی مقامات پر یہ ریفرنس آپ کو تجلیات حکمت میں، غرر الحکم میں، ڈفرینٹ جگہ پہ روایت آئی ہے. اور دنیا کا سارا شر 2 عادتوں میں، یعنی یہ پورا جو ہے مقدمہ ہے یہ 2 ہیبٹس کے اندر حضرت نے فکس کر دیا. کون سی 2 عادتیں؟ تمام خیر 2 عادتوں میں ہے. نمبر 1 تقوی، نمبر 2 مالداری، غنا، رچنس. اور تمام شر 2 عادتوں میں ہے. نمبر 1 فسق و فجور، نمبر 2 پاورٹی، غربت. تو حضرت امیر المومنین نے اس پوری چیز کا پرسپیکٹیو چینج کر کے رکھ دیا کہ جو رچنس ہے از اے ریزلٹ آف یور ہیبٹس، جو پاورٹی ہے از the result of your habits. It's not about the matter of a divine thing or the matter of your like destiny. اس سے زیادہ یہ آپ کا جو میٹر ہے وہ ہیبٹس کا میٹر ہے. اور ابھی کی جو ماڈرن بیہیویئر سائنسز ہے بہت ساری بکس آپ کو اس میں مل جائیں گی. سیکریٹس آف ملینئر مائنڈ آئی گیس ڈین گرازوسی کی بک ہے. اس کے علاوہ دا سیکریٹس آف ملینئر مائنڈ ٹی ہارپ ایکر ایک آتھر ہے، اس کی بک ہے. اس کے علاوہ رچ ہیبٹس. اگر آپ اسٹڈی کریں ابھی ریسنٹ ماڈرن جو بیہیویئر سائنسز کے لوگ ہیں بہت ساری آپ کو اس ٹاپکس پہ بک ملیں گی کہ اتنے لوگوں کو اسٹڈی کیا. ایک سب سے پہلے جو کتاب لکھی تھی نیپولین ہل از دا پرسن جس نے کتاب لکھی تھی تھنک اینڈ گرو رچ. تو وہ یہ تھا کہ وہ اسٹینوگرافر تھا ایک عرب پتی انسان کا، اور اس کے بعد اس کی کچھ ہیبٹ سے کچھ چیزوں کا اندازہ ہوا. تو اس نے اسٹڈی کی اپنے وقت کے ملینئرز کو، اور اس کے بعد اس نے ان 6 چیزوں پہ تھنک اینڈ گرو رچ کو لکھا. اور اس کے بعد ابھی ریسنٹ جو کتاب ایک ہے رچ ہیبٹس کے نام سے ایک بک آپ کو مل جائے گی. یعنی کافی ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی کہ انسان کی جو رچنس ہے دیٹ از دا ریزلٹ آف ہیبٹس، وہ انسان کی عادتوں کا نتیجہ ہوتی ہے. اور جو انسان کی پاورٹی ہے، جو انسان کی غربت ہے، یہ بھی انسان کی عادتوں کا نتیجہ ہوتی ہے. اور اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے آبزرو کر سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں جب آپ پرٹیکولرلی، مجھے ایک زمانے میں کچھ تجربہ ہوا تھا یہ جو کچھ لیبر کلاس کے ساتھ کام کرنے کا. سو آئی واز کینلی آبزرونگ دیئر ہیبٹس. تو ان کی ہیبٹس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ پور تھے. اور آپ کو رچ لوگوں میں بہت ساری ہیبٹس نظر آ جائیں گی. ایک کتاب ابھی ریسنٹ آئی ہے رچ ہیبٹس کے نام سے، ایک ایسے اس کی سمری آپ اردو میں بھی انگلش میں بھی مل جائے گی. سو رچنس از اے میٹر آف ہیبٹس، پاورٹی از اے میٹر آف ہیبٹس. تو نمبر 1 ہم نے اس کو سالو کر لیا. دوسری چیز جو ہم بات کر رہے تھے قانون امتحان، وہ بھی یہاں پر اتنا ہی اپلیکیبل ہے. ہاں نہیں اس وقت جو میں کتاب کا حوالہ دے رہا رچ ہیبٹس کا، اس وقت دنیا میں جو بلینئرز ہیں، ہم ارب پتیوں کی بات کر رہے ہیں، مور دین 86% بلینئرز آر فرسٹ جنریشن. وہ پہلی نسل ہے جو بلینئر ہیں. یعنی 14% وہ ہیں جو اپنے جدی پشتی امیر چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ بلینئرز جو ہیں یہ فرسٹ جنریشن ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ ہیبٹس کا قانون انہوں نے اپنے اوپر اپلائی کیا، اپنے اوپر چینج کیا. اچھا دوسرا اس کو میں یہیں سے آنسر کرتا ہوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی جو امام سے یہ سوال پوچھا گیا، اگر ہم جبر کی بات کرتے ہیں
کہ کوئی پرسن جو ہے وہ بہت ہی غریب خاندان میں پیدا ہو گیا. مجھے ایک ایگزامپل آپ کے سوال سے ذہن میں آ رہی. انڈیا کے جو پریزیڈنٹ ابھی رہے ہیں ڈاکٹر APJ ابوالکلام, یو نو اباؤٹ ہم. اچھا, ان کا نام پورا پتہ ہے کسی کو کیا ہے؟ APJ کا مطلب کیا ہے؟ APJ ابوالکلام, نام تو سنا ہے نا آپ نے. انڈیا کا جو نیوکلیر پروگرام تھا اس کے ہیڈ تھے, یعنی وہ وہاں کے ڈاکٹر AQ خان ہیں. اب آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو انڈیا کے پریزیڈنٹ رہے, ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ان کا نام تھا APJ کا مطلب ہے عبدالپکیر پاکر, جے سے زین العابدین ابوالکلام. اچھا, اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ نام رکھنے والے کس مینٹل کیلیبر کے ہوں گے کہ وہ فقیر کو عبدالپاکر, یہ کوئی نام نہیں ہے عبدالفقیر, اور زین العابدین عجیب ارریلیونٹ سا نام ہے. تو APJ, اور ان کا نام ظاہر ہے پیرنٹس نے رکھا ہوا تو آگے تک یہ چلا, APJ ابوالکلام, عبدالپکیر زین العابدین ابوالکلام. اچھا, اس نام سے آپ کو ان کے بیک گراؤنڈ کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا. سو دیر واز نو لمیٹیشن کہ وہ کہاں تک جا سکتے تھے. تو اور بہت سارے ایگزامپلز ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ بالکل سلم ایریا کا, بالکل بہت بیکورڈ علاقے کا, اور وہ بہت آگے تک گیا. تو کوئی بھی چیز اس کو سٹاپ کرنے والی نہیں ہے. اس طرح کی بے تحاشا ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں. اچھا, اب وہ وہاں پر ہیں کیوں؟ سوال یہ کہ جو سوال آغا صاحب نے کیا کہ یہ چیز جو ہے وہ جبر کا تقاضا نہیں ہے. تو اس میں ہمارے پاس اگین جو پیغمبر کی حدیث ہے کہ ان دو کو آپ نے ساتھ رکھنا ہے. امام کی روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ بعض لوگ امیر ہیں اور بعض لوگ غریب ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام نے بہت اچھا آنسر کیا. امام نے کہا کہ خداوند متعال کو معلوم تھا کہ کس کے لیے کون سا امتحان دینا آسان تھا. تو بعض لوگ وہ ہیں جو غربت کا امتحان آسانی سے دے سکتے تھے, اگر خدا امیر کرتا تو یہ فساد کرتے. اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اگر امارت میں ہوتے تو ان کے لیے امتحان وہاں پہ آسان تھا, اگر وہ غریب ہوتے تو ان کا امتحان مشکل ہو جاتا. تو خدا نے جس کے لیے جتنا آسان امتحان جس سٹیج پر ہو سکتا تھا امارت یا غربت کا, خدا نے اس امتحان کو وہاں پر رکھا ہے. اچھا, دو چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ والا آنسر ہو گیا کہ خدا نے وہاں رکھا کیوں ہے, اور دوسرا اب اگر ایک بندہ ایفرٹ کر رہا ہے اور خدا اس کو نہیں دے رہا, یہاں پر اگین امتحان ہے. جیسے ہم کہتے ہیں خدا دے کے بھی آزما رہا ہوتا ہے, لے کے بھی آزما رہا ہوتا ہے. سورہ فجر کی جیسے آیات ہیں کہ دونوں چیزیں امتحان ہیں. ایک انسان کو خدا اس کی رزق کو وسعت دیتا ہے تب بھی امتحان ہے, وسعت نہیں دیتا تب بھی امتحان ہے. لیکن موسٹ آف دا ٹائم پہلے کیس میں ہم زیادہ اس وقت اس پہ رہیں گے کہ زیادہ تر اٹس اے میٹر آف ہیبٹس. پہلے کیس میں ہیبٹس ہیں, لیکن اگر ایک پرسن اپنی ہیبٹس کو امپروو کر لیتا ہے, وہ ساری چیزیں اڈاپٹ کر لیتا ہے, اسٹل وہ پور ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم ظاہر اس قانون امتحان کے اندر ہیں. کوئی بھی چیز ہماری زندگی کی اس قانون امتحان سے کبھی بھی باہر نہیں جا سکتی. نان مسلم کے لیے میں نے اوپر والی چیزیں دے دی ہیں, جو میں نے کتابوں کے حوالے دیے وہ سارے نان مسلم ہیں. جو رچ ہیبٹس ہے وہ نان مسلم کی لکھی ہوئی ہے. نیپولین ہل واز نان مسلم, اینتھنی رابن واز نان مسلم, ڈین گریزیوسی واز نان مسلم, ٹی ہار ایکر واز نان مسلم. یہ سارے, یہ تو انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ سارے نتیجے نان مسلمز نے نکالے ہیں. یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ جو سرمایہ ہمارے پاس موجود تھا ہم اس کے اوپر انف کام نہیں کر سکے اور ان میں سے ہم لاز نہیں نکال سکے. تو یہ سارا نتیجہ جو ہے وہ نان مسلمز کا نکالا ہوا ہے. جی آپ ہاں دیکھیں, خدا کے کوئی بھی چیز بغیر اس کے نہیں ہے. یعنی آپ قرآن کی کوئی ایک آیت کو لے کے لا نہیں بنا سکتے باقی آیتوں کے ساتھ اس کو میچ کیے بغیر. قانون آزمائش موجود ہے, یعنی ایک بیسک لا ہم قانون آزمائش لے رہے ہیں, باقی ساری چیزیں اس پیرا میں آئیں گی. تو اگر خدا جس کو دے رہا ہے آیا بغیر کسی ضابطے کے دے رہا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. جس سے لے رہا ہے بغیر کسی ضابطے کے لے رہا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. پہلے انسان جو ہمارے پاس آیا تھا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ اللہ آپ کو, یعنی ایک انسان جس کنڈیشن میں ہے, جس سچویشن میں, اللہ تعالیٰ اس کو چینج نہیں کرے گا انٹل یو چینج ود ان یور سیلف, جب تک آپ اپنی اس چیز کو چینج نہ کریں. ایک اور جیسے قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو چینج نہیں کرتا الا یہ کہ وہ خود کوئی فساد کرے. ایک اور جیسے ہم قرآن کی آیت کو دیکھتے ہیں رزق کے حوالے سے, اگر تم شکر گزاری کرو گے لئن شکرتم لازیدنکم, اور اگر ناشکری کی تو کیا ہوگا, ان عذابی لشدید. تو یہ جو شدید عذاب ہے یہ وہاں سے پہلے یہاں شروع ہو جاتا ہے کہ ایک انسان, جو میں ریچنس ہیبٹس کی بات کر رہا تھا, آپ کو ساری کتابوں میں ایک کامن ہیبٹ لازمی نظر آئے گی, دا ہیبٹ آف گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری کی ہیبٹ. تو یہ جو شکر گزاری کی ہیبٹ ہے
ان لوگوں نے قرآن کی آیت سے قانون نہیں نکالا, انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کے تفسیر میں سے نہیں دیکھا کہ یہ گریٹیچیوڈ اضافہ کرتا ہے یا یہ کہ چیریٹی اضافہ کرتی ہے, چیریٹی سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, دوسروں کی مدد کرنے سے انسان کی زندگی میں وسعت آتی ہے. اور گریٹیچیوڈ از دا کی تھنگ. جو بھی پرسن جو ہے وہ, اب آپ کو بہت سارے ریچولز نظر آئیں گے کہ رات کو سوتے ہوئے جو ہے وہ آپ نے ڈفرینٹ میڈیٹیشن کی ٹیکنیکس ہے کہ گریٹیچیوڈ آپ نے کیسے پرفارم کرنا ہے, صبح اٹھنے کے بعد گریٹیچیوڈ آپ نے کیسے پرفارم کرنا ہے. اس میں جتنے بھی لوگوں نے کام کیا دے آل آر نان مسلم موسٹلی. تو جو گریٹیچیوڈ کی ہیبٹ ہے یہ قانون ہمیں یہاں سے قرآن میں واضح ہے. ایک اور جیسے قرآن کی آیت ہے کہ ایک بستی کا حال قرآن بیان کرتا ہے سورہ نحل میں کہ ان کے پاس روزی فراوان چلی آتی تھی, مگر یہ کہ انہوں نے ناشکری کی اور اللہ نے ان کے اوپر قحط مسلط کیا. سورہ نحل کی آئی گیس 100 آیت کے آس پاس آپ کو ملے گا یہ کہ اللہ نے ان پہ قحط مسلط کیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ناشکری کی. تو ہمیں یہاں پر شکر گزاری ایک قانون کی شکل میں نظر آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اگر وسعت دے رہا ہے اس کے پیچھے جو قانون آ رہا ہے وہ گریٹیچیوڈ کا, یہ شکر گزاری کا آ رہا ہے.